کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب سامعین کو اپنے چینل اصحاب صفہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے اس چینل کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم کی زبان سکھائیں گے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تفسیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو خیر امت ہے، جن کو قرآن کریم نے اولئک هم المؤمنون حقا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کا راستہ کھلا ہے، اللہ کے ہاں رتبہ لینے کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی، اس دور کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے قرآن کی زبان، لسان القرآن، قرآن کی عربی کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور قرآن کی عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہے، اور خصوصاً جو اردو زبان والے ہیں ان کے لیے تو انتہائی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اردو کے اندر عربی کے بہت سارے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں دیکھیے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ عربی ہے، حمد اللہ جل جلالہ رب، اور عالمین، عالم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح الرحمن الرحیم یہ عربی ہے، اور اردو کے اندر ہم رحمان اور رحیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مالک یوم الدین یہ عربی ہے، اردو کے اندر ہم مالک، یوم اور دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین عربی ہے، عبادت اور استعانت کا لفظ ہم عربی اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم عربی ہے، اور اردو کے اندر ہم ہدایت اور صراط مستقیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح غیر المغضوب علیہم عربی ہے، اور اردو کے اندر ہم غضب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ولا الضالین یہ عربی ہے، اور اردو کے اندر ہم ضلالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کی عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہے اردو بولنے والوں کے لیے، کیونکہ روزمرہ زندگی کے اندر ہم قرآن کی عربی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ آسان ہونے کی یہ ہے کہ روزانہ جو ہمارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نماز میں ہوتا ہے وہ بھی قرآنی عربی میں ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن کی عربی کو سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے آسان ہونے کی کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو قرآن کی زبان سے فطرتی محبت ہے، تو جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس چیز کو سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو قرآن کی عربی اس وجہ سے آسان ہے۔ اب یہ جو قرآن کی عربی کا کورس ہے
اس کا میں آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا مختصر سا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے گا کہ اس کورس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے، پھر اس کورس کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر اس طرح اس کورس کے پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور پھر اس کورس کے نتیجے میں جو قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا ہے، اور پھر قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم یعنی یہ جو قرآنی عربی کا کورس ہے ہم اس کے اندر کیا پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس میں 3 طرح کے قواعد پڑھیں گے۔ پہلے درجے کے یعنی ابتدائی قواعد جن کو ہم ایلیمنٹری بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے وہ قواعد ہوں گے جو تھوڑا اس سے بڑھ کر ہوں گے ثانوی درجے کے، ان کو ہم انٹرمیڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح پھر تیسرے درجے پر کچھ ان سے اونچے لیول کے قواعد ہوں گے جن کو اعلیٰ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایڈوانس قسم کے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی بہترین اور دل نشین تفسیر بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کورس کا جو خصوصیت ہے اس کورس کی وہ یہ ہے کہ ہر سطح کے طالب علم کے لیے اس کورس کو سیکھنا آسان ہے، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے وہ کسی صنعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انجینئر ہے، جو بھی ہے عام بندہ ہے، اس کے لیے اس کورس کو سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ اس کورس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کورس کو اس لیے کریں گے کہ تاکہ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ آ جائے، ہم قرآن کو سمجھ کر قرآن کی تلاوت کر سکیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن ہمارے لیے آسان ہوگا، قرآن ہمیں آئے گا، تو پھر قرآن کی طرف دعوت دینا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق جو ہے یہ قبر کے اندر سکون اور راحت کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم اس کورس کی یہ خصوصیت ہے۔ اس کورس کو سیکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ایک اچھی خبر ہے اس کے اندر کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 78,000 الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو کر آئے ہیں۔ اگر اس کے ریپیٹ ہونے والے جو الفاظ ان کو نکال دیا جائے تو کل ٹوٹل 17,000 الفاظ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 20، 25، 27، 28، 29 مرتبہ یہ الفاظ آ رہے ہیں، تو ان کو ہٹایا جائے جتنے الفاظ ہیں تو کل ٹوٹل 17,000 الفاظ رہتے ہیں۔ اب اس کورس کے ذریعے ایک لفظ ہم جب سیکھیں گے تو 40 الفاظ کا سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اس طرح جب ہم اس کورس کے تینوں لیول کے اندر ہم جب 4500 الفاظ سیکھیں گے تو ہمارے لیے 17,000 الفاظ کا سیکھنا اور یاد کرنا ممکن ہوگا، اور جب 17,000 الفاظ ہمیں آ گئے تو پھر 78,000 الفاظ کا سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ اس کورس کی ایک بہترین قسم کی خوشخبری اس کورس کے اندر موجود ہے۔ اور اگلی اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو نازل اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے، اور کئی جگہ پر قرآن کریم کا بیان ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم الشان کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائیں۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ بیان ہوا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد قرآن کریم کی آیات کے اندر تدبر کرنا ہے اور قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تدبر کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ نہیں، صرف تفسیر نہیں، بلکہ قرآن کریم کے آیات کا خلاصہ نکال کر، نتیجہ نکال کر اس کے مطابق اپنی زندگی کی پلاننگ کرنا، سوچنا، نتائج نکالنا کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس کا فائدہ ہے اور یہ نہیں کروں گا تو اس کا یہ نقصان ہے۔ اور تذکر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، یعنی قرآن کریم پر ہم عمل کریں تاکہ اس دنیا کے اندر ہم فلاح پا جائیں اور آخرت کے اندر ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ تو قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، اور نصیحت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے ایمان اور عمل ہو جائے۔ اور عمل کا نصیحت کیسے پتہ چلے گی کہ ہمیں نصیحت حاصل ہو گئی؟
کہ ہمارا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، ہمارا دل جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ نرم ہو جائے، تو یہ علامت ہے کہ قرآن کریم کا فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔